بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے 11 سال پہلے آج ہی کے دن اے پی ایس کا واقعہ، بلکہ یوں کہیں کہ وہ جو واقعہ تھا وہ ایک قیامت خیز واقعہ تھا، اور اس واقعے میں ہمارے تقریباً 132 جو بچے تھے جو اسکول گئے تھے ان کو شہید کیا۔ دہشت گردوں نے اپنے مذموم مقاصد کے لیے بچوں کو، معصوم بچوں کو ذبح کر دیا، گولیاں ماری اور شناخت کر کے بھی ان کو شہید کیا۔ ایک بڑا تکلیف دہ وہ مناظر آج بھی اگر آنکھوں کے سامنے آئے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور کئی روز تک جو پوری قوم ہے وہ اس صدمے سے دوچار رہی ایک طرح سے۔ اور اس کے بعد ایک اے پی ایس کے واقعے کے اوپر ایک ہوا تھا نیشنل ایکشن پلان، یعنی کہ پوری قوم کا اتفاق ہوا اس بات کے اوپر کہ ان دہشت گردوں کو، بلکہ آخری دہشت گرد تک ان کا پیچھا کیا جائے گا، ان کو کمر توڑی جائے گی، ان کو ختم کیا جائے گا۔ اور پھر پاکستان نے یعنی کہ پارلیمان کی مرضی اور منشا کے تحت یہ والا کام کیا، پورے اصول ضوابط بنائے گئے، ایک پورا پلان بنایا گیا، اور اس کے 14 نکات تھے یا جتنے بھی نکات تھے ان کے اوپر عمل درآمد کے لیے ایک بڑا یعنی کہ عزم تھا پوری قوم کا، اور پھر اس کے اوپر مکمل عمل بھی ہوا۔ نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور انہوں نے اعلان کیا اس آپریشن کا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ جس طرح پاکستان کی مسلح افواج نے دہشت گردوں کا قلع کما کیا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ 11 سال گزرنے کے بعد وہی دہشت گرد جن کے خلاف اپنے بچوں کے قتل کے واقعے کے اوپر ہم نے ایک سٹینڈ لیا تھا، وہ دہشت گرد پھر پاکستان میں واپس آ کے بسے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے صدر کہتے ہیں کہ ہم ہتھیار اٹھانے والوں کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے۔ آج ہی پاکستان تحریک انصاف کے جو سیکرٹری جنرل ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، ان کا بھی ایک ٹویٹ آیا ہے، اور وہ اس میں اشاراتاً یہ بات کر رہے ہیں کہ جی کہ امن کے راستے کے اوپر چلا جائے گا۔ تو کیا یہ امن کا راستہ یہ ہے کہ آپ آپریشنز کی مخالفت کریں؟ جو پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھا کے بیٹھے ہیں وہ ٹی ٹی پی کے لوگ ہوں، وہ خیبر پختونخوا میں ہوں، یا پھر انہی کے آگے سے پروردہ جو ہیں وہ بلوچستان میں کام کر رہے ہوں، اور ان کے ماسٹر جو ہیں وہ ایک آپ ریاست کہہ لیں کہ وہ ہو۔ تو ان حالات میں بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا سٹانس کیا ہے۔ اے پی ایس والے واقعے کے اوپر پوری قوم کا اتفاق ہوا تھا، اور وہ اتفاق جو تھا وہ نیشنل ایکشن پلان کی صورت میں، ایک ڈاکومنٹ کی صورت میں ہمارے سامنے آیا، اور جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اس کو فراموش کر دیا گیا، اس کو ایک سائیڈ پہ رکھا گیا، اور پھر پاکستان میں دہشت گردوں کو واپس لا کے بسایا گیا۔ یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ سوال یہ ہے کہ جنہوں نے پاکستان کے اندر یہ دہشت گرد لا کے بسائے، ان کا یہ جو عمل ہے یہ قابل تعزیر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں اور ہم آخری دہشت گرد تک جو ہے وہ ان کا مقابلہ کریں گے، لیکن یہ دہشت گرد پاکستان میں واپس کیوں لائیں گے؟ یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر ایک سوال ہے، اس کا بھی جواب چاہیے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ جو سڈنی والا واقعہ ہوا اس میں بھی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ کل تک پاکستان کا نام آ رہا تھا، کل تک پاکستان کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ یہ جو دہشت گرد ہے یہ پاکستان سے اس کا تعلق ہے، پاکستان اس کا آبائی وطن ہے۔ ساجد اکرام صاحب جو ہیں وہ ان کے بارے میں معلوم یہ ہوا ہے، اب تو خیر آسٹریلیا کی گورنمنٹ بھی یہ تصدیق کر رہی ہے کہ وہ جو ہے وہ بھارتی پاسپورٹ کے اوپر منیلا گئے، جبکہ ان کے جو صاحبزادے ہیں نوید اکرم جو ان کے شریک ملزم ہیں وہ آسٹریلین پاسپورٹ کے اوپر فلپائن گئے، اور وہاں پر وہ آلموسٹ ایک ماہ کے قریب انہوں نے قیام کیا۔ تو حیدرآباد کے سے یہ تعلق رکھتے ہیں، کلیئر ہو چکی ہیں چیزیں، تو اب اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے خلاف ایک ڈیجیٹل جو ایک کیا کہیں گے اس کو، کہ جو دہشت گردی ہی آپ کہہ لیں کہ بات کہیں پہ ہوئی، واقعہ کہیں پہ ہوا، اور جوڑا پاکستان کے ساتھ جا رہا تھا، اور آخر میں نکلا معاملہ کیا، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ یہ بھی دہشت گردی کی میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ ایک پلانڈ دہشت گردی تھی اور اس کے پیچھے بھارت ہے، لیکن جس کو کہتے ہیں کہ اپنے بھی گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے دوسروں کے اوپر اس طرح کے الزامات لگانے سے پہلے، اور پھر یہ خود پلانڈ دہشت گردی اگر وہاں پر نہیں کی انہوں نے تو پاکستان میں تو کرتے ہیں۔ اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ اور ایک خبر یہ ہے کہ جو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں انہوں نے عطا تاڑ صاحب نے کہا ہے کہ اگر جیل مینول کے مطابق پاکستان تحریک انصاف انڈرٹیکنگ دے تو ان کی ملاقات ان کے بانی سے کروائی جا سکتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ انڈرٹیکنگ پاکستان تحریک انصاف دے گی
یا وہ دے ہی نہیں سکتی. اس پر گفتگو کریں گے. ہمیں جوائن کیا جناب سلمان غنی سر, بہت شکریہ آپ کا, اور جناب خالد فاروقی صاحب سر بہت شکریہ, اور خالد قیوم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ سر. سر یہ جو اے پی ایس والا واقعہ تھا, وزیر اعظم صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ ہم جس نے پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہیں ہم ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن جنہوں نے بات کی تھی ان کا کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران صاحب, دو چیزیں ہیں. ایک تو 16 دسمبر کا واقعہ. 16 دسمبر ہماری سیاسی تاریخ کے حوالے سے اچھا نہیں ہے. ایک 16 دسمبر پاکستان دو ٹکڑے ہوا تھا, دوسرا 16 دسمبر یہ واقعہ ہے. اور یہ حملہ جو تھا یہ ہمارے پھول جیسے بچوں پہ ہی نہیں تھا, یہ حملہ تعلیم پہ تھا, پاکستان کے امن پہ تھا, پاکستان کے استحکام پہ تھا. ایک واضح پیغام تھا, ایک کھلی جنگ تھی. اور آپ نے درست کہا اپنے ابتدائیہ میں کہ اس کے بعد ایک یکسوئی اور سنجیدگی تھی پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کو. اس وقت کے پرائم منسٹر نے پرائم منسٹر ہاؤس میں بلایا, وہاں پر عسکری اور سیاسی قیادت جمع ہوئی اور نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا. 22 نکات پہ مشتمل یہ پلان تھا. اس میں 7-8 نکات جو تھے وہ سیکورٹی فورسز سے متعلقہ تھے. باقی اس میں بنیادی کردار جو تھا وہ صوبائی حکومتوں کا تھا کہ انہوں نے کون کون سے اقدامات کرنے ہیں تاکہ معاشرے کے اندر جو انتہا پسندی, شدت پسندی اور اس طرح کا جو رجحانات تھا ان کا کلا کما کیا جائے. اور سیکورٹی فورسز تو تب سے اب تک قربانیوں کی ایک تاریخ رقم کر رہی ہے. اور جو ہمارا صوبائی حکومتوں کا کام تھا اس میں سمجھتا ہوں کہ صرف نظر بھی بڑھتا گیا. اور اس میں ایک بڑی وجہ یہ رہی ہے کہ صوبوں کے اندر مختلف حکومتیں رہی ہیں. اور یہ ایک ایسا ایشو ہے جیسے آپ نے ذکر کیا سلمان اکرم راجہ کی ٹویٹ کا. دیکھیں, ہم جب ان کا سیکرٹری جنرل اگر ایک بات کہہ رہا ہے نا تو ہمیں یہ میسج انہی کی پارٹی کے لیے ہے کہ بات یہ کہ کچھ لوگ تو ان میں سے پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹ کا اظہار کرتے ہیں دہشت گردی, اور سلمان اکرم راجہ یا بیرسٹر گوہر یا بیرسٹر علی ظفر یہ تو قانون دان ہیں, یہ تو ایسی بات کر نہیں سکتے. لیکن ان کی پارٹی کے اندر جو رجحانات ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں. آپ نے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی جو بات کی کہ انہوں نے کہا کہ ہم آخری حد تک ان کا کلا کما کرنے کے لیے جائیں گے, تو وہ تو لگے ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اس صورتحال کے اندر پازیٹیو چیز یہ ہے کہ آج دنیا بھر کے اندر پاکستان کے اندر وہ صورتحال اس سے پہلے کبھی طاری نہیں ہوئی کہ پاکستان کی عسکری اور پولیٹیکل فورسز وہ یکسو ہیں, وہ سنجیدہ ہیں. ایک طرف دہشت گردی کی جڑیں کاٹنے کے حوالے سے, دہشت گردی کے سدباب کے حوالے سے, دوسری طرف پاکستان کے اندر ترقی اور خوشحالی کے عمل کے حوالے سے وہ اکٹھے مختلف ممالک کا دورہ بھی کر چکے ہیں. بات یہ کہ یہ فنومینا جو سامنے آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی. دہشت گردی کے خلاف جنگ بنیادی طور پہ ہماری جنگ نہیں تھی, یہ جنگ تو امریکہ کی تھی. یہ بھی پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے جیت کے دنیا کو دکھائی, یہ تو ان کی جنگ تھی نا. افغانستان کے بعد جو پاکستان کو فرنٹ لائن کنٹری بنایا گیا. لیکن جو صورتحال جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا کہ بات یہ کہ یہ جو افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف, پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال کے اندر بڑی اچھی ایک حکمت عملی. آپ نے دیکھا 2 روز پہلے تہران کانفرنس تھی, اس خطے کے سارے ممالک بغیر روس اور چین کے وہاں پر موجود تھے, اور وہاں پر کنسنسس تھا اس بات پہ کہ اس خطے کے اندر استحکام کے لیے افغان سرزمین کو درست کرنا ضروری ہے. اور پاکستان کے جو مندوب تھے محمد صادق, انہوں نے کہا کہ ہم تو پہلے بھی یہی چاہتے تھے, اور پاکستان نے آپ دیکھیں افغانستان کے لیے ایک قربانیوں کی تاریخ رقم کی ہے. 40 سال سے ان کو پاکستان کے اندر لائے, 40 لاکھ مہاجرین کی مہمان نوازی کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف قوم کے اندر یکسوئی اور سنجیدگی ہے کہ پاکستان کے اندر سے دہشت گردی کا, شدت پسندی کا کلا کما کرنا ہے. دوسری طرف وہ جو آپ اشارہ کر رہے ہیں یہ بات درست ہے, یہ ان کے لیے نوشتہ دیوار ہے کہ اگر آپ کو پاکستان کا مفاد مطلوب ہے, اگر آپ پاکستان کی سرزمین پر امن چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی سیکورٹی فورسز کے پیچھے کھڑے ہونا پڑے گا. دیکھیں جب بھی ہم سیکورٹی فورسز کی بات کرتے ہیں تو فوج کا آئین پاکستان کے اندر ایک رول ہے. اور آپ نے دیکھا نہیں کہ جب 22 اپریل کو پہلگام کا واقعہ ہوا تو قوم اپنی فوج کے پیچھے کھڑی ہوئی, تو 10 مئی آیا کہ دنیا کے اندر ایک میسج گیا کہ ان کی جو سلامتی کی صورتحال اور خاص طور پہ ان کی سیکورٹی فورسز ہے, انہوں نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا ہے. دیکھیں ہمیں اگر آگے کی طرف چلنا ہے, ایک تو سیاست جو ہے
आइन कानून और रियासत से बालादस्त होके नहीं होती। और अगर आप अपना इंतकाम पाकिस्तान से लेने पे उतर आए हैं तो ये फिर पाकिस्तानी अवाम के लिए लम्हा फिक्री है कि पॉलिटिकल फोर्सेस हमेशा आइन और कानून के ताबे रहती हैं, और जो पाकिस्तान से मुतल्लिका मामलात होते हैं वहां पर पाकिस्तानियत का मुजाहरा होता है। ये कुछ 10-12 साल से ये सिलसिला पॉइंट बना है। माजी के अंदर आप गवाह इस बात के कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान आपस में बड़ी रिफ्ट होती थी, एक तनाव होता था, टकराव होता था, कभी पाकिस्तान के मामलात पे कभी नहीं हुआ था। कि आपको एक मैं हवाला देता चलूं कि जुल्फिकार अली भुट्टो जब प्राइम मिनिस्टर थे, जब वो इंडिया से मुज़ाकरात के लिए जा रहे थे तो उस अपोजिशन ने लाहौर के एयरपोर्ट से अपने प्राइम मिनिस्टर को अलविदा कहा था और ये कहा था कि हम आपके साथ खड़े हैं, लिहाजा पाकिस्तानियत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। और जो लोग आज दहशतगर्दी की इस जंग को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कहना नहीं चाहता कि बात है कि अगर देखा जाए तो दुश्मन कौन सी कमी छोड़ रहा है जो ये पूरी कर रहे हैं। सही। अच्छा जी, ये सलमान अकरम राजा साहब का ट्वीट है, मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। आज सानिया APS पेशावर की बरसी है जी। अल्लाह ताला शहदा के दर्जात बुलंद फरमाए। बेहसीयत कौम हमने आग और खून के दरिया पार किए हैं, आज भी बेगुनाहों का खून हमारी धरती पर बह रहा है। चेयरमैन यानी उनके बानी का कहते हैं का मासूम खून बहने के खिलाफ अज़्म और माशी तरक्की यो गुफ्तगू का पैगाम फलाह का रास्ता है। वो तो कहते हैं कि जी कि जाके बात करें इनसे, इनके साथ मुज़ाकरात करें, एक बार फिर मुज़ाकरात करें। ये पैगाम वो जो दे रहे हैं, अगर आपको याद हो तो ये धरने पे बैठे हुए थे जब ये वाला वाक़या होगा, और कुछ लोग तो यहाँ तक चले जाते हैं सियासी दावत में कि वो धरना चूंकि फ्रूटफुल साबित नहीं हो रहा था, कोई आबरूमंदाना वापसी का रास्ता नहीं मिल रहा था, तो दहशत गर्दों ने इनको बेसिकली फैसिलिटेट किया। ये वाली एक हीनियस क्राइम धरना पैकेज का वो हिस्सा था जी। तो तब तो ये खामोश रहे। तब जब नेशनल एक्शन प्लान बना था तो उसमें भी इनकी कोई मुखालफत उस तरह से सामने नहीं आई, और जब इनकी हुकूमत आई तब भी इन्होंने नेशनल एक्शन प्लान को भी साइड पे रखा, उनको वापस ला के बसाए। अब जब हम कोई ऑपरेशन कर रहे हैं और वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, तो वो कह रहे हैं ये मासूमों का खून बह रहा है। देखिए इमरान शफकत साहब, बड़ी ही अफसोसनाक सूरत हाल है जिसका हम मुसलसल एक सामना कर रहे हैं, और पूरी कौम को एक मुश्किल में और मुसीबत में डाल रखा है इनकी पॉलिसियों ने भी, और जो कुछ इन्होंने किया। जब ये जैसे आपने बताया कि जब ये सानहा हुआ तो उस वक्त भी इनका रवैया जो था वो कोई ऐसा नहीं था जिसमें आप बहुत ज़्यादा कोई अफसोस का इजहार कर रहे हो। अफसोस बज़ाहिर एक था, लेकिन दर हकीकत जब आप ऐसे काम करते हैं जिसमें उन दहशतगर्दों को सपोर्ट मिलती हो, किसी ना किसी तरह से उनको स्पेस मिलती हो, तो फिर तो आप उनको एक तरह से आप उनका साथ दे रहे हैं। कहना तो नहीं चाहिए कि एक शख्स जिसको पूरे मुल्क में आप समझें कि उसकी एक पॉलिटिकल पार्टी भी है, वो आके इलेक्शन भी लड़ता है, लेकिन अपनी पॉलिसियों के एतबार से उस दिन से लेके आज के दिन तक जिस शख्स ने पाकिस्तान में खुलेआम दहशतगर्दों का साथ दिया है वो हमें एक ही पार्टी नजर आती है, एक ही शख्स नजर आता है। बाकी पाकिस्तान में किसी शख्स की शायद ये कोई वो सोच भी नहीं सकता था, तसव्वुर भी नहीं कर सकता था जो इन्होंने कर दिया है। जिन लोगों को इन्होंने लाके बसाया, और जो नेशनल एक्शन प्लान था जिस तरह आपने बात की, उसको जैसे इन्होंने नाकाम बनाया। नाकाम बनाने का यह तरीकाकार था कि आपने जब वो सारे इकदामात रोक लिए, उनको स्लो कर दिया, और फिर जिन लोगों के खिलाफ ये इकदामात होने थे आपने उनको जेलों से रिहा किया, आपने उनके साथी जो थे उनकी तादाद पाकिस्तान में बढ़ाई। इसका मकसद उस वक्त क्या था, आज भी हम जानते हैं। मकसद इसका यह था कि अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को बंदूक के जोर पे मजबूत करना। वो बंदूक के जोर पे जब उन्होंने मजबूत किया तो उसी सियासत का नतीजा ये निकला कि जब हमने देखा कि 2018 के इलेक्शन हुए तो पॉलिटिकल पार्टीज को निकलने नहीं दिया गया वहां पे, ना पीपल्स पार्टी, ना ANP, ना JUI, जो कि ना मुस्लिम लीग नून, जो कि वहां की मुस्तनद पार्टियां हैं, इनके लिए मुश्किल हो गया इलेक्शन में हिस्सा लेना। ये सियासत का एक तरीकाकार उन्होंने अपनी वहां पे बना लिया। अच्छा, अब ये जो दहशतगर्द वो अनासर जिनके खिलाफ उस वक्त रियासत ने फैसला किया कि ऑपरेशन करना है और इकदामात करने हैं, मैं समझता हूं कि उसमें कहीं ना कहीं खामी और कोताही हमसे भी हुई है, पूरी पॉलिटिकल सिस्टम से, रियासत से भी कहीं खामी हुई है कि उसने फिर इस शख्स को जो कि उन दहशतगर्दों के लिए जो एक हमदर्दी रखता था और जो पार्टी जो उनके लिए हमदर्दी रखती थी, इसको स्पेस दी। इनको स्पेस देना आप इतनी बड़ी, मैं समझता हूं कि एक मिस्टेक है जिसका महज एतराफ काफी नहीं है। जो आपने बात की ना 2018 वाले इंतखाबात में किसी और को इजाजत नहीं थी,
بعض احباب کا یہ کہنا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سپورٹ اب بھی کر رہے ہیں ان کو، وہ بیسیکلی یہ ایک اتحاد ہے ان کا آپس میں بندوق بالکل کا. ایگزیکٹلی بالکل وہی بالکل اتحاد ہے، اور اس کی بنیاد پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے آپ نے ایک صوبے میں ایک پروونس کی سیاست پر مستقل قبضہ کرے. دیکھیے آپ کبھی جو دہشت گرد عناصر ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ اتنا علاقہ دیں، ہم نے یہاں پہ اپنی شریعت، ہم نے اپنی حکومت، اپنا طریقہ کار جو ہے اپنی مرضی کا ایک سسٹم لے کے آنا ہے، وہی سوچ کے پی کے اندر پیدا کی گئی ہے، وہی سوچ اس وقت بھی پیدا کی گئی تھی، آج بھی وہی مینٹیلٹی ہے کہ آپ کے پی میں اپنا اقتدار یا اس طرح سے مضبوط اتنا کر لیں کہ جس کے زور پہ آپ پھر آگے بڑھ سکیں. آپ دیکھیں گے کہ اگر تھوڑا سا بھی ان کو کمزوری ریاست نے دکھائی، اور میرا نہیں خیال کہ ویسے ریاست ایسی کمزوری دکھائے گی، ایک تو یہ ہے کہ جو فیصلہ اب ہوا اور لیٹ ہوا، تاخیر سے ہوا لیکن درست ہوا، کہ دہشت گردوں میں تمیز جو تھی اچھے برے کی، جو طالبان کی ہم کرتے تھے، وہ اس کی طرف ہم بہت کلیئرٹی کے ساتھ آگے بڑھے ہیں. یہ تو یہ اس میں اچھا کام یہ ہو گیا. بالکل. دوسرا یہ ہے کہ نہ تو ان دہشت گردوں کے لیے اور نہ ہی ان پولیٹیکل عناصر کے لیے میرا نہیں خیال کہ ایسا اب ریاست شاید ایسا سوچے گی کہ ان کو دوبارہ وہی موقع دیا جائے. اگر دیکھیے اگر دوبارہ کہیں اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان لیکن گڑبڑ کر دی نا سر چیزیں. یہ بھی تو دیکھیں نا کہ سیاست کو بندوق کے ساتھ اور بندوق کو سیاست کے ساتھ ان کی ایک دوسرے کو یہ بیسک سپورٹ. میں نے آپ کو بتایا نا، یہ بیسیکلی اپروچ کی بات ہے. صحیح. یہ اپروچ ہے. اس اپروچ کو شکست دینے کے لیے پاکستان میں پولیٹیکل کلچر، پاکستان میں ڈیموکریٹک کلچر جو ہے اس کو فروغ دینا ہوگا. اور پاکستان کی میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ آپ کو بات بتاؤں، دیکھیے یہ بھی اس وقت ایک حکومت کا نظام چل رہا ہے نا، جس میں پیپلز پارٹی اس طرح شریک نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی حکومت کی اتحادی ہے. صحیح. نون لیگ مرکز میں حکومت کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز کو یہاں باقاعدہ طور پہ منظم طریقے سے ایک اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوگا. صحیح. کیونکہ اگر آپ یہاں شکست کھا گئے، یہاں آپ کو پسپائی ہو گئی کہ وہ لوگ جو ہیں جو بندوق کے زور پر اپنی سیاست کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، وہ میں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جس ایریے کی کبھی یہ دہشت گرد عناصر ریاست سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ دیا جائے، جو کہ کبھی نہیں ان کو مل سکے گا، وہاں سے وہ بڑھ کے وہ کہیں گے ہمیں اور علاقہ دیا جائے. یہاں پہ یہ عناصر جو پولیٹیکل عناصر ہیں، پی ٹی آئی سے میں کہتا ہوں جن کا تعلق ہے، ان میں سے بہت سے لوگ سمجھ چکے ہیں صورتحال کو، لیکن ان کی بھی مجبوری ہے کہ وہ اپنے بانی کی، اپنے چیئرمین کی جو مرضی منشا ہے اس کے خلاف نہیں جا سکتے. پر آج جو جس سانحے کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اے پی ایس کا جو ہے، جس میں ہم نے اپنے بچوں کا خون بہتے دیکھا، جس میں ہم نے دنیا بھر میں جتنا بڑا یہ خوفناک واقعہ ہوا تھا ریسنٹ ہسٹری میں، کبھی میرا خیال ایسا کسی نے نہیں دیکھا کہ اس طرح کا قتل عام کیا گیا ہو، اور معصوم بچوں کا، بے گناہ بچوں کا. اور لیکن اب اس کے بعد پھر میں کہتا ہوں کہ ریاست کو پوری قوت کے ساتھ، جیسے پریزیڈنٹ صاحب نے بھی کہا کہ دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں ہوگی. نہ صرف یہ کہ دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، بلکہ اگر کسی پارٹی میں دہشت گرد عناصر کے سپورٹر موجود ہیں تو ان کے ساتھ بھی مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. ڈائلاگ کا راستہ ضرور کھلا رکھیں، سیاستدانوں کی بات یہ ہے کہ جو ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھا لیتا ہے اس سے تو بات چیت ہو ہی نہیں سکتی. پاکستان میں سب کچھ لکھا ہے، اور یہ فیصلہ جو ہے کسی کے خلاف جدوجہد کا، جنگ کا، یہ ریاست نے کرنا ہے. اور اگر کوئی ریاست پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے تو پھر آپ اسے کہاں کھڑا کریں گے، یہ سب کو پتہ ہے. بات یہ ہے خالد قیوم صاحب کہ اس دور میں، یہ جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں کہ پہلے ہم دہشت گردی کے اوپر ہم نے قابو پایا، ان کو مار بھگایا، اس کے بعد وہ ان کو لایا گیا، اور جب لایا جا رہا تھا تو مذاکرات ہو رہے تھے، تو یہ اے پی ایس کے جو ملزمان ہیں، وہ ان لوگوں کو جن کے سروں کے اوپر قیمت تھی ان کو اس دور میں رہا کیا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مطلب ایک مذاکرات کی بات چلتی ہے کہ سیاسی قوتوں کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے، وزیر اعظم صاحب بھی کہتے ہیں، لیکن جو ان کے سپورٹر ہیں اور آج بھی جو ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ڈائلاگ کا راستہ کس طرح سے نکالا جائے گا؟ کس طرح سے ان کے ساتھ بات ہوگی جو آپ کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہت بڑی قیمت ادا کی ہے، بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، اور 90,000 شہادتیں ہوئی ہیں. لیکن یہ جو سانحہ اے پی ایس میں 132 بچوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، یہ ناقابل فراموش واقعہ ہے. بالکل. اس کو قوم بھولنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ان شہادتوں کا نتیجہ تھا کہ اس وقت 2014 میں پوری قوم متحد ہوئی،
पूरी पार्लियामेंट मुतहद हुई, तमाम सियासी जमातें जो हैं वो एक मेज पर बैठी और मुल्क के अंदर इत्तफाक राय से जो है अब वो इन दहशतगर्दों को कुचलने का फैसला किया गया। और आपको याद होगा कि उस वक्त भी ये जो एक जमात थी पीटीआई, उसकी तरफ से सॉफ्ट कॉर्नर की बातें नई नहीं हैं, उस वक्त भी हो रही थी। उस वक्त भी उनसे आज हमारे सदर पाकिस्तान और वजीर आज़म पाकिस्तान आज जो है वो आज उनका पैगाम है कि दहशतगर्दों के खिलाफ किसी सूरत जो है वो बातचीत नहीं हो सकती। तो पीटीआई की तरफ से उस वक्त भी आवाज़ें आईं कि इनके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, इनके साथ बातचीत होनी चाहिए। और 2014 में जब ये सान्या हुआ, ये वाकया हुआ, तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी कि बानी पीटीआई उस वक्त भी सड़कों पर थे, उस वक्त पर धरने पर बैठे हुए थे, उस वक्त भी इसी तरह का जो है तनाव और महाजराई का माहौल जो है वो पैदा किया हुआ था। और आज भी देखें कि वही उसी तरह का माहौल और उसी तरह की सूरत हाल और उसी तरह आज जो दहशतगर्द हैं उनकी लिए सॉफ्ट कॉर्नर और दहशतगर्दों के खिलाफ जो ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन की हमायत की बजाय उस ऑपरेशन को रोकने के मुतालबा अडयाला जेल से आ रहे हैं। और ऑपरेशन ना रोकने पर जो है वो अडयाला जेल से बानी पीटीआई ने एक वजीर आला को फारग किया। और इस वक्त भी जो सूरत हाल है, मैं समझता हूं कि जो आपने फरमाया कि किस तरह आज यहाँ पर दहशतगर्दों को फरूकी साहब ने भी फरमाया कि यहाँ लाकर जो है वो आबाद किया गया, पाकिस्तान में सेटल किया गया और जेलों से रिहा किया गया। असल में देखिए कि उस वक्त जो पूरी कौम ने और पार्लियामेंट ने 20 नकाती नेशनल एक्शन प्लान तैयार किया था और उसमें सलमान गनी साहब ने दुरुस्त फरमाया कि वो फाके पाकिस्तान और ख्वाजे पाकिस्तान ने जो अपनी जिम्मेदारियां थी नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से उन नकात पर मन्नो अन जो है ख्वाजे पाकिस्तान ने उस पर अमल दरामद किया। लेकिन सूबाई हुकूमतों, खास तौर पर जिस सूबे के अंदर सबसे ज्यादा दहशतगर्दी हो रही है, जहां पर सबसे ज्यादा शहादतें हो रही हैं, उस सूबे की जो हुकूमत थी उसने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करने की कभी संजीदा कोशिश नहीं की और आज तक नहीं कर रही। और दूसरा देखिए कि जब ये सान्या हुआ तो उस वक्त उनकी गवर्नेंस की सूरत हाल क्या थी। उस वक्त भी इनकी केपी के अंदर हुकूमत थी, आज भी इनकी केपी के अंदर हुकूमत है। जो सोच और रवैया इनका दहशतगर्दों के बारे में उस वक्त था, उसी तरह की सोच और रवैया जो है वो इस अभी वक्त भी है। सवाल वही है ना कि ये रवैया और जो ये नहीं कहें कि सियासत, इस रवैये के साथ क्या सियासत डायलॉग आगे बढ़ सकता है? देखिए कि इस सूरत हाल में मैं समझता हूं कि जो उनका रवैया है और जो उनकी सहूलतकारी है, उसके होते हुए मैं नहीं समझता कि ना तो दहशत गर्दों के साथ को बात हो सकती है, ना टीटीपी के साथ को बात हो सकती है, और ना ही मैं समझता हूं कि उनकी ये जो जमात है इसके साथ कोई मामला जो हैं वो सिरे चढ़ सकते हैं, क्योंकि वो जो है वो इस वक्त मुल्क के अंदर किसी सूरत जो है वो अमन के हक में नहीं है। और दुरुस्त फरमाया गया कि जहां पर पाकिस्तान के अंदर जो है माजी में भी हमने कई दफ़ा देखा है, लेकिन इस वक्त भी और जो है खौफ की बुनियाद पर जो सियासत है, और खौफ की बुनियाद पर देखिए कि जिस तरह इंतखाबात में एक जमात जो JUI है उसने तो बाकायदा उनके जो सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान, उनकी तरफ से उनका तो इस तरह केपी के अंदर जो है वो दहशतगर्दों का दबाव और प्रेशर था, तो उन्होंने तो इंतखाबात जो हैं वो मुलतवी करने की दरखास्त भी कई बार की। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगली स्टोरी की तरफ हम बढ़ते हैं। ये फितनातुल हिंदुस्तान यानी TTP, और TTP को जो क्या आप कह लें कि सपोर्ट करने वाले वो भी आपके सामने हैं, और अब जो हिंदुस्तान है वो कोई मौका पाकिस्तान का नुकसान हो रहा हो वो हाथ से नहीं जाने देना चाहता या जाने देता। अभी जो बरतानिया का एक कोई जरीदा है की समथिंग उसका नाम है, वो उसने वो दे दिए नंबर जो राफेल मारे 4 उनके जो नंबर। तो एक तो वैसे ही मैं कहा कि ये भी एक खबर है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं, आपने पढ़ी भी होगी। तो पाकिस्तान से वैसे तो वो लड़ नहीं सका,
وہ اس کا ثبوت ہے کہ رافیل طیارے اس کے مارے گئے اور پھر وہ جو جنگ جس طرح انہوں نے ہاری. تو اب یہ شرارتی باقی بچی ہے کہ سڈنی میں صرف ایک مسلمان نام، چونکہ ساؤتھ ایشین یا ہندوستان اور پاکستان میں اس طرح کے نام ہوتے ہیں لوگوں کے، تو جناب اس نے توپوں کے رخ پاکستان کر دی اور پھر پورا انٹرنیشنل میڈیا اور پھر رہی صحیح کسر جو تھی وہ نتنیاہو اور اسرائیل نکال رہا تھا. دیکھیں عمران صاحب، آپ نے انہیں ایک ایسا زخم لگایا ہے جو کبھی بھی مندمل نہیں ہوگا. صحیح. اور وہ جو پاکستان کے خلاف جارحیت کا تصور لے کے بیٹھے تھے نا، آپ کو یاد ہوگا کہ بالا کوٹ کے مقام پہ بھی انہوں نے ایک حرکت کی تھی، لیکن جب پاکستان کی ایئر فورس نے جواباً 24 گھنٹے کے اندر خلاف ورزی کرنے والے دونوں طیاروں کو ان کی سرزمین پہ دے مارا تھا، تو یہ بڑا ایک کلیئر کٹ میسج تھا. اب یہ کہ یہ جو 10 مئی کے بعد کا پاکستان ایک مختلف پاکستان ہے. دنیا کے اندر ایک بات بڑی واضح انداز میں چلی گئی کہ پاکستان ناقابل تسخیر ہے. اور میں ہمیشہ سے ایک بات جانتا ہوں، دیکھیں پاکستان ایٹمی طاقت بنا اور آپ کا جو میزائل سسٹم ہے، میں اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ آپ جب ایٹمی طاقت بنے اس کے بعد یہ جو بے نظیر کے دور میں میزائل سسٹم ہے، ہمارا میزائل سسٹم ان سے زیادہ مؤثر ہے. اور میں ہمیشہ پروگرام میں کہا کرتا تھا کہ جس چیز پہ آپ کو ناز ہے پاکستان اس میں پیچھے نہیں ہے. لیکن آپ نے کہا کہ وہ یہ سارا سلسلہ آپ نے اصل بات تو چھوڑ دی کہ وہ جو ہے یہ جو افغانستان کے اندر جو صورتحال نئی طاری ہوئی ہے یہ اکتوبر میں ہوئی ہے. اس لیے کہ جب زخم لگا انہیں یہ سمجھ لگ گئی کہ اب تو پاکستان پہ دوبارہ جارحیت مسلط نہیں ہوگی، تو اس نے وہی دہشت گردی، وہ شدت پسندی جو ماضی کا ایک سلسلہ تھا، لیکن افغان سرزمین کا کھل کے استعمال شروع کیا. اور افغان طالبان جن پہ پاکستان کی احسانات کی ایک تاریخ ہے، جنہیں وہاں پر مسلط کرنے میں پاکستان کا ایک رول تھا. دوحہ معاہدہ میں انہوں نے لکھ کے دیا تھا کہ ہماری سرزمین پاکستان سمیت ہمسایہ ممالک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. آپ دیکھیں کہ ان کا ملا متقی وہاں جاتے ہیں، 7 دن وہاں رہتے ہیں اور وہاں پر ایک اعلامیے پہ دستخط کرتے ہیں جس کا ایشو کا ذکر ہی نہیں تھا کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھی ہندوستان کے موقف کی تائید کرتے ہیں. یہ سارا سلسلہ وہ وہاں سے کر رہے ہیں. اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ وہ جس کے سر پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں افغانی، انہیں یہ نہیں پتا کہ پاکستان سے 6 گنا بڑے دشمن کو پاکستان کی فوج نے جو دھول چٹائی ہے، جو دنیا کو دکھایا ہے. تو افغانستان کیا ایشو ہوگا، لیکن پاکستان نے ایک ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کیا ہوا ہے. اب کوئی جارحیت کا خطرہ نہیں ہے، اصل خطرہ دہشت گردی کے سدباب کا ہے. اور قوم کو اپنی فوج کے پیچھے کھڑے ہونا پڑے گا اور پولیٹیکل پارٹیز کو پاکستان کے اندر اتحاد اور یکجہتی دکھانی پڑے گی. اتحاد اور یکجہتی جب آپ دکھاتے ہیں تو آپ کو بڑی فتح ملتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. سر آپ کا فیڈ بیک چاہیے اس کے اوپر. سڈنی میں جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا جاری تھا، جواباً پاکستان کو کیا مطلب کوئی اسٹریٹجی کوئی وضع کرنی پڑے گی کہ اس طرح کی فیوچر میں اگر چیزیں ہوں تو میڈیا وار جو کر رہے ہیں. ہاں دیکھیے بھارت کی طرف سے نا پہلی تو ایک تھوڑا سا اس پچھلی جو خبر آپ نے کہی، جو ان کا جو جریدہ ہے جس نے یہ ہاں جی اس کی جو رپورٹ ہے ایرو میگزین کی، وہ بڑی واضح رپورٹ آئی ہے جس میں پہلی بار انہوں نے طیاروں کے نمبر بھی دے دیے، سب نمبر بھی دے دیے اور بتا دیا. جو ابھی سلمان صاحب نے جو بات کی میزائل سسٹم والی، جو میزائل سسٹم کی کامیابی کا یہ ثبوت ہے. میزائل سسٹم کے دونوں پارٹ ہوتے ہیں کہ آپ کے میزائل چلانا اور ایک ہوتا ہے اینٹی میزائل سسٹم. تو آپ نے ان کا پورا جو نظام تھا جو رشیا سے انہوں نے لیا وہ تباہ کیا. انہوں نے ساری تصدیقیں کر دی، ساری انہوں نے ایک چیز کی میں سمجھتا ہوں یہ پہلی ایسی ایک رپورٹ ہے. اچھا جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رپورٹ جو ہے اس کو بیس بنا کے پاکستان کو اپنے پورے میڈیا پہ ہر جگہ پہ یہ رپورٹ دکھانی چاہیے، دینی چاہیے. حکومت کا یہ فرض بنتا ہے، ہمارے میڈیا کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اس رپورٹ کو بیس بنا کے وہ دے. پھر یہاں سے پتہ چلے گا کہ بھارت کو اصل تکلیف کیا ہے. پھر یہ بتایا جائے کہ بھارت میں وہ کون سے وہ جو اکاؤنٹس ہیں ان کے جو یہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. پھر یہ بتایا جائے کہ وہ اکاؤنٹس جو ہیں ان کا پاکستان میں کس کس کے ساتھ لنک ہے. اور بھارت اور پھر یورپ اور پھر امریکہ اور باقی جو ممالک ہیں وہاں بیٹھے لوگ. اچھا جس طرح سڈنی کا واقعہ ہوا، اس سڈنی کے واقعے کو 2 جگہ سے پاکستان کے ساتھ لنک کرنے کی کوشش کی گئی. ایک تھا اسرائیلی میڈیا اور ایک بھارتی میڈیا. اور کچھ ہمارے یہ جو یہاں پہ غداران وطن ہیں، ہاں بالکل، انہوں نے اور ان کے وہ 4-5 چہرے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے ڈالر کمانے کے لیے پاکستان کے خلاف، پاکستانی اداروں کے خلاف، پاکستانی قوم کے خلاف
کوئی نادان جی، دوستی کا لفظ ہی آپ میرے کے خیال نہیں مددگار ہونا بھی چاہیے. ہاں تو یہ جو سلمان صاحب، یہ جو لوگ ہیں، یہ بیسیکلی ایک ایسا، یہ پاکستان کے لیے ایک ایسا پرابلم ہے جس کو سالو بھی کیا جا سکتا ہے. ان کے خلاف ایک تو ایکشن لیا جانا چاہیے، کاروائی ہونی چاہیے، پر جس طرح سے یہ جو جہاں پہ ان کا ایکا ہے، اس کو پوری قوم کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے لانا چاہیے. دیکھیے، بلوچستان ہو یا افغانستان ہو یا بھارت میں دہشت گردی کا واقعہ، آپ نے ایک لفظ کہا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ بھارت اس میں براہ راست ملوث. میں یہ آپ کو بتاؤں، جو فالس فلیگ آپریشن ہوتے ہیں، میں ابھی وہ اعزاز احمد جو ہمارے سفارتکار رہے ہیں، ان کی گفتگو سن رہا تھا 2-3 دن پہلے، ان کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی، تو انہوں نے بتایا کہ بھارت نے کیا کیا ایسے جو جھوٹے آپریشن جو اپنے ملک کے اندر فالس فلیگ آپریشن جو کیے، جس کا انہوں نے الزام پاکستان پر لگایا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری کہیں نہ کہیں کمزوری کی وجہ سے ہم ان تمام جھوٹے الزامات کو اس کی تردید کرنے میں اس طرح کامیاب نہیں ہو سکے. اس کا جواب دینا چاہیے اور مضبوطی سے اس کا جواب دینا چاہیے. جو اس وقت فتنۃ الخوارج ہو، فتنۃ الہندوستان ہو، ان کا اور بی ایل اے کے لوگوں کا جو نیکسس بنا ہوا ہے، اس کو سامنے لانا چاہیے. ہمیں پوری قوم کو نہیں، پوری دنیا کو یہ بتانا چاہیے کہ دیکھیے ہمارے پاس تو کلبھوشن یادیو ہمارے پاس ہے، بالکل، اور اتنا بڑا ثبوت ہے. پھر وہ جو جس طرح سے انہوں نے ہمیں میرا خیال ہے کہ ہمارا جو نا وہ پروپیگنڈا کے اوپر ہم یقین نہیں رکھتے. نہیں، ہمارے پاس تو یہ پروپیگنڈا نہیں ہے، یہ پروپیگنڈا نہیں، اور ہمیں کسی وضاحت میں نہیں جانا چاہیے، بلکہ ہمیں ایگریسولی انفارمیشن جو ہے اس کو سپریڈ کرنی چاہیے اور وہ ہیمر کرنی چاہیے، بار بار کرنی چاہیے. اسٹریٹجی ہوتی ہے. خالد قیوم صاحب، معافی چاہتا ہوں، وہ ٹائم بالکل ختم ہو گیا. کل آپ کی ساتھ ذرا کسر نکالنے کی کوشش کریں گے. سر، آپ تینوں دوستوں کا بہت شکریہ. کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں جی، نئی خبروں اور نئے دوستوں کے ساتھ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. درست، ہر وقت، بر